لازمہ ہے، اور اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی گزرے ہیں سب انبیاء کرام اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ رب زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو عظمت اور عزت اور انہیں مسجود ملائک اور محسود خلائق بنایا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسجود ملائک اس لیے ٹھہرے تھے کہ علم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسماء کل عطا فرمائے، ان کا علم عطا فرمایا، اور یہی ان کی فوقیت، عظمت اور رفعت کا سبب ٹھہرا۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ آدمیت اور آدم کی جو عظمت ہے وہ علم سے ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ملکہ سبا بلقیس کا واقعہ ہے قرآن مجید سورہ نمل میں، اس میں بھی جس شخص نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے میں اٹھا کر حضرت سلیمان کی دربار میں پہنچا دیا تھا، تو اس کے لیے بھی عامی زبانیں تو اس کے لیے کچھ اور زبانیں بولتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے اس بندے کا جو تعارف کروایا گیا ہے کہ جس نے پلک جھپکنے میں وہ تخت اٹھا کر صحیح ثابت سالم ہزاروں میل سے اٹھا کر حضرت سلیمان کی دربار میں پیش کر دیا تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید نے اس کے تعارف میں فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ وہ شخص جو تھا جس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، وہ شخص کون تھا؟ فرمایا وہ شخص تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں موجود تھا اور کتاب کا علم رکھتا تھا۔ اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ علم ہی وہ قوت اور وہ طاقت ہے، جس طرح جناب قبلہ صابری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ علم خدا کا نور ہے، العلم نور اللہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے علم اللہ کا نور ہے، اور یہ نور نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے، لیکن یہ بغیر کوشش کے، بغیر ہمت کے نہیں آتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبت صحابی ہیں اور حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ عمر میں باقی صحابہ سے چھوٹے ہیں، کم ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ علم میں سب سے آگے نظر آتے ہیں؟ سو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب عطا فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے دو نعمتیں مجھے وافر بخشی تھیں، ایک تو میرے اندر علم حاصل کرنے کی تمنا، تجسس میرے اندر بہت زیادہ تھا، اور ان کے لفظ یہ تھے کہ بے لسان سؤول و بے عقل عقول، کہ زبان پوچھنے والی رب نے عطا کی تھی کہ میں پوچھنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا، اہل علم بیٹھتے تھے میں ان سے جا کے پوچھتا تھا، اور پھر پوچھنے کے بعد میں بھولتا نہیں تھا، میں اسے دل کی تختی پہ لکھ لیا کرتا تھا، وَبِعَقْلٍ عُقُولٍ، بس پوچھتے پوچھتے میں عالم بن گیا۔ تو آج کی یہ خوبصورت نشست جو ہے یہ اسی بات کی غماز ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو اللہ پاک نے صفت عطا فرمائی، اور اس صفت کی وجہ سے وہ اولو العزم ٹھہرے، وہ منفرد ٹھہرے، وہ ممتاز ٹھہرے۔ وہ امتیازی صفت کیا تھی؟ علم کے بارے میں پوچھتے رہنا اور پوچھ کر اس کو محفوظ کرتے رہنا۔ تو جس طرح بتانے والوں کا درجہ ہے، اسی طرح پوچھنے والوں کا بھی درجہ بہت بلند ہے، الحمدللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ علم کا حاصل کرنا صرف کوئی عام لوگ نہیں، جن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف بخشا، یہ سعادت بخشی کہ علم کے نور کو حاصل کریں، ان میں فقیر بھی نظر آتے ہیں، ان میں امیر بھی نظر آتے ہیں، ان میں گدا بھی نظر آتے ہیں، ان میں شاہ بھی نظر آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو شخص علم کے بارے میں بے بہرا ہوتا ہے، اسے علم کی قدر نہیں ہوتی، تو وہ صرف علم سے جاہل نہیں ہوتا، وہ اہل علم سے بھی جاہل ہوتا ہے، بلکہ صرف جاہل ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات دشمنی اور خصومت پہ اتر آتا ہے۔ اہل علم سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں جن کو علم سے محبت ہوتی ہے، اور اہل علم سے نفرت وہی لوگ کرتے ہیں جن کو علم سے نفرت ہوتی ہے، کیونکہ علم والے محبوب اپنے علم کی صفت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری امت، جن کو اللہ پاک نے یہ شرف،
یہ عزت یہ شان بخشی ہے. اللہ تبارک و تعالی توفیق بخشے کہ بتانے والے بتاتے رہیں، پوچھنے والے پوچھتے رہیں، تاکہ یہ نور زیادہ سے زیادہ. میں کر رہا تھا کہ علم کی ضرورت بھی ہر شخص کو ہوتی ہے، لیکن یہ عجب المیہ ہے کہ علم کی تلاش کسی کسی کو ہوتی ہے. ظاہر ہے کس کو روشنی کی ضرورت نہیں، کس کو نور کی ضرورت نہیں. نور کی ضرورت تو ہر شخص کو ہے، روشنی کی ضرورت ہر شخص کو ہے، لیکن تلاش کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے. تو اس لیے تلاش علم جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہمارے پہلے جتنے آپ مراکز مساجد کو دیکھیں، مثلا آپ اگر شاہی مسجد لاہور کو دیکھیں تو شاہی مسجد لاہور محض ایک سجدہ گاہ نہیں ہے، اس کے دائیں بائیں کمروں کی ایک لمبی قطار ہے. شاہی مسجد ٹھٹھا جو ہے اس کو جا کے دیکھیں تو شاہی مسجد ٹھٹھا جو ہے چاروں طرف میرے خیال میں 100 کمرے ہیں. اب یہ مساجد کے ساتھ اتنے سارے کمرے جو تھے یہ محض کلرکوں کے لیے نہیں تھے، محض ان لوگوں کے لیے جو نشہ کر کے وہاں کے پناہ لے لیتے ان کے لیے نہیں تھے. یہ صدیوں پہلے مسلمانوں نے ہر مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا اہتمام کیا ہوا تھا. ان کی علم سے محبت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج جو ہمارے حکمران یہ پیٹتے رہتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے شرح خواندگی جو ہے وہ 60% کر دی ہے، فلاں فیصد کر دی ہے، اگر آپ پیچھے پلٹ جائیں، الٹے پاؤں لوٹ چلیں تو لگتا یہ ہے کہ صدیوں پہلے شرح خواندگی 80-90% تھی. اور ان جاہل حکمرانوں نے جب سے یہ مسلط ہوئے ہیں انہوں نے تاریکی پھیلائی ہے، علم کچھ نہیں پھیلایا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ جو پچھلے لوگ تھے ان کو یہ مطلق العنان کہتے ہیں، لیکن وہ جو مطلق العنان تھے وہ علم پہ تو وہ قربان تھے. جہاں بھی انہیں کوئی اہل علم نظر آیا، جہاں انہیں کوئی موتی نظر آیا، جہاں انہیں کوئی روشنی نظر آئی، انہوں نے اس کو وہیں سے اٹھا کر اس کی قدردانی کی، اس کی عزت کی. نتیجہ یہ ہوا کہ علم کی شمع جلتی رہی، نور پھیلتا رہا اور ساری دنیا اس سے مستفید ہوتی رہی. میں اس کی ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. مثلا حضرت سلطان نور الدین زنگی شام کے اندر جو ہے ان کی حکومت تھی اور پورا عالم اسلام پہ ان کا نام جو تھا اس کا ڈنکا بجتا تھا. ان کی عادت تھی کہ جب کسی بادشاہ کو خط لکھتے تھے تو وہ کاتب کو کہتے تھے خط لکھو، لیکن جب کسی اہل علم کو، کسی صاحب علم کو خط لکھنا ہوتا تھا تو کاتب کو کہتے تھے کہ یہ خط میں خود لکھوں گا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پوچھا گیا ان سے کہ آپ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا طاقتور شہنشاہ ہوتا ہے، اس کو خط لکھنا ہوتا ہے تو کاتب سے لکھواتے ہیں، لیکن جس وقت کسی صاحب علم عالم کو خط لکھنا ہوتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں خط کاتب سے بھی لکھوا سکتا ہوں، لیکن میں امتیاز اور فرق رکھتا ہوں کہ اہل علم ہے ان کی شان اور وقار کیا ہے. تو میں ان کی تعظیم اور تکریم اس لیے کرتا ہوں کہ اہل علم کی جتنا تعظیم ہوگی اتنا علم بڑھے گا.